ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اس عظیم الشان دینی اجلاس کے صدر محترم جناب مولانا شکیل احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ، ناسک جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، ارکان اور میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس پروگرام کے اس مرحلے میں سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے ہمارے بھائیوں کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس کے بعد اس کے منتظمین، معاونین اور آپ تمام شرکاء کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سجانے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ اور ہم جو مرد اور خواتین حاضر ہوئے ہیں ناسک شہر سے، دوسرے شہروں سے، مالیگاؤں، دھولیا یا دوسرے مقامات سے جو تشریف لائے ہیں، ان کی اس آمد کو محض رسمی نہ بنائیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں بے نتیجہ نظر آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام، یہ اجتماع، یہ سننا سنانا یہ بے نتیجہ نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے دین اور آخرت کے لیے، دین اور دنیا کے لیے، آخرت کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ اتنی پیاری پیاری باتیں اہل علم بیان کر رہے تھے۔ ابھی شیخ عبدالغفار صاحب کا مدلل جامع خطاب جاری تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ چلتا ہی رہے آخر وقت تک۔ اہم یہ نہیں ہے کہ کون کہتا ہے، اہم یہ ہے کہ کیا کہتا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ باتیں جو آج کے حالات اور لوگوں کی ضرورت کا تقاضا ہے اس سے مطابق ہو رہی ہیں، اگر ہمارے دلوں میں یہاں موجود لوگوں پر اس کا مثبت اثر ہوتا ہے تو یہ اس اجلاس کے قبول ہونے کی علامت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور ہمارا پھر سے میں کہوں کہ یہاں آنا سننا یہ محض رسمی یا یوں ہی روایت والی بات نہ رہے، بلکہ اس میں ہمیں دل کے جذبے اور اخلاص کو رکھنا چاہیے۔ محدثین کرام بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے تو پہلی حدیث لاتے تھے، باب کوئی بھی ہو، انما الاعمال بالنیات۔ اس میں ایک تعلیم یہ ہوتی تھی کہ پڑھنے والا پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرے، تاکہ یہ عمل خیر و برکت کا باعث ہو، دنیا اور آخرت میں مثمر ہو، پھلدار ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں سننے، اور سامعین ہوں، دوسرے ہوں، جن کو بھی ہم دیکھیں، وہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں، دین کی بنیادیں جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں، گھر میں، سماج میں، تعلقات میں، معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا نفاذ بہت ہی کم ہے، بلکہ دینی تعلیمات کے بالکل برعکس ہمارے اعمال اور ہمارے معمولات ہیں۔ علم ہونے کے باوجود کیوں یہ بات نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری تربیت کے طریقہ کار میں کوتاہی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم و تربیت ہی نہیں، دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی علی منہاج نبوت کے طریقے پر نہیں پایا جاتا، اور نبوت کے طریقے پر تربیت کرنے کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا موضوع وہی نظر آتا ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، جسے ابھی آپ نے سنا کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے، عقیدہ، توحید۔ اور یہ اگر درست ہوگی تو ساری دین کی عمارت، ہمارے اعمال ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر تمام انبیاء، صحابہ کرام کی اور اپنے مخاطبین کی سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ جس چیز کی تعلیم دیتے تھے، جس چیز پر تربیت کرتے تھے، وہ یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر تربیت صحیح ہوگی تو شیخ عبدالغفار صاحب نے جو فرمایا، مولانا کفایت اللہ سنابلی نے جو بیان کیا،
اور دیگر مشائخ اور علماء نے جو کچھ آپ کو سنایا وہ ہمارے دلوں تک اترتا جائے گا، کان سے ٹکرا کر دوسرے کان سے باہر نہیں ہوگا۔ لہذا اس موضوع کی اہمیت سمجھیں، اس کی ضرورت صرف ہمیں نہیں ہے، ہمارے گھر کے لوگوں کو ہے، ہمارے بچوں کو ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو آپ جو بھی کما کے محنت کر کے کسی بھی طریقے سے کچھ بھی دیتے ہیں، ان میں سب سے قیمتی، سب سے ضروری، سب سے زیادہ فائدے مند دولت علم دین ہے، اور علم دین میں سب سے پہلا علم عقیدہ ہے، علم توحید ہے۔ میں اپنی بات کو، بہت کم وقت بچا ہے، موضوع بہت ہی اہم، بہت ہی پھیلا ہوا، اور موجودہ دور کی ضروریات کے اعتبار سے بھی اگر مختلف زندگی کے شعبوں کو اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیں اور اس سلسلے میں پھیلی ہوئی گمراہیوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو ایک لمبا چوڑا وقت درکار ہے۔ میں بات کو اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ نے ایک لمبا پروگرام سنا ہے، بڑے اچھے اچھے خطابات سنے ہیں، میری بات کو اختصار کے ساتھ سن کر زیادہ غور کریں، اور توحید کو سننے، بیان کرنے سے کبھی تھکے نہیں۔ قرآن، انبیاء کرام اور ہمارے علماء سلف اس مضمون کو بار بار دہراتے تھے۔ ہاں، بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن کا 1/3 حصہ توحید ہے، اور پھر کچھ علماء نے ثابت کیا کہ قرآن پورا کا پورا کسی نہ کسی طریقے سے توحید ہے۔ میں چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ ان کو آپ نے سنا ہے، ان پر غور کیجئے اور موضوع سے متعلق اس کو جوڑیے۔ پہلی روایت بخاری مسلم کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ لأہون اہل النار عذابا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جو سب سے ہلکے عذاب والا ایک آدمی ہوگا اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اس سے کہے گا، رب العالمین اللہ تعالیٰ بذات خود مخاطب ہوگا اور کہے گا، لو کانت لک الدنیا بما فیہا اکنت مفتدیا بہا، کہ اگر دنیا کی ساری دولت، دنیا، پوری دنیا جس میں تو تھا، جس میں آج ہم ہیں، اللہ سوال کرے گا کہ دنیا کی ساری دولت اور اس میں جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا تم کو مل جائے تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اسے فدیے میں دے کے جس عذاب میں گرفتار ہو اس سے بچ جاؤ، فدیہ دے کے بچ جاؤ؟ تو کہے گا نعم، ہاں کیوں نہیں، بالکل میں تو یہ چاہوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس جہنم کو بھول کر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور جہنم میں جانے والا آدمی یہ کہے گا کہ پوری دنیا مل جائے سب دے دوں گا، عذاب سے بچنا چاہوں گا۔ اتنا بھیانک عذاب ہوگا، وہاں کی آگ ڈامر یعنی تارکول سے زیادہ کالی، وہاں آدمی موت کو پکارے گا، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں، وہاں چمڑیاں کھالیں جھلس جائے گی، نئی چمڑیاں پہنا دی جائے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکے۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ہے۔ کہے گا بندہ کہ ہاں پوری دنیا دے کے میں اپنے آپ کو بچانا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، ہاں قد اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم، کہ میں نے اس سے بہت ہلکی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں تھا، تبھی تجھ سے عہد و پیمان لے لیا تھا، اور ایک مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کچھ بھی، معمولی سا بھی شرک نہ کرنا، تو شرک نہیں کرنا، بس یہی ایک مطالبہ تھا میرا۔ ابیت الا الشرک، لیکن تو نے مانا نہیں، شرک کرنے پر اڑا رہا، شرک کا ارتکاب کیا، مانا ہی نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی اس حدیث میں دیکھیے، اس موضوع کی اہمیت صرف اس ایک حدیث سے ایک مومن بندے کے لیے کافی ہوگی کہ دنیا میں ہمارے لیے بچاؤ، دنیا میں اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے توحید، جو شرک کی ضد ہے، اور شرک کرنے پر جہنم میں آدمی جائے گا جو توحید کی ضد ہے۔ دوسری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن وغیرہ میں ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا اور دوسرے محدثین نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یصاح برجل یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، کہ ایک آدمی کو تمام لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی، ہاں قیامت کے دن، اور لایا جائے گا، فینشر لہ 99 سجلہ، اس کے سامنے 99 رجسٹر، اس کے اعمال جس میں برائیاں ہوگی اس کی 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، کل سجل مد البصر، ان میں سے ہر رجسٹر ہمارے
کاپی کتاب کی طرح نہیں ہوگا. ہر رجسٹر، ہر دیوان کاپی جو جس میں ہمارے اس آدمی کے برے اعمال لکھے ہوں گے وہ مد بصر حد نگاہ تک ہوں گے. اتنے بڑے بڑے رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. اس میں اس کی برائیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے. آگے کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کا تذکرہ بعد میں ہے. تو اس کے سامنے جب کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، پوچھے گا اتنکروا من ھذا شیئا، کیا اس میں جو لکھا ہوا ہے تمہاری گناہ اور غلطیاں درج ہیں، اس میں سے تم کو کسی سے انکار ہے کہ میں نے نہیں کیا اور اس میں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں رب العالمین، مجھے کسی سے انکار نہیں ہے. پھر سوال ہوگا اظلمک کتبتی الحافظون، الک عذر، اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے وہ فرشتے حفاظت کرنے والے جنہوں نے نامہ اعمال لکھا، کیا انہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، کوئی بات اس میں غلط سلط لکھ دی ہے؟ وہ کہے گا لا یا رب، پروردگار نہیں، جو لکھا ہے بالکل درست لکھا ہے. پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ الک عذر ولک حسنۃ فانک لا تظلم اليوم، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جسے پیش کر کے تو اپنی کچھ براءت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اس وجہ سے مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں؟ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے جس کو پیش کر کے یہ کہا جائے کہ ان گناہوں کے بدلے میں اس کا وزن کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں یا بچ سکتا ہوں عذاب سے؟ ہے کچھ ایسا؟ آج تو اس پر ظلم نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا کہ فیہاب الرجل، آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار میرے پاس کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں نیکی ہے. ہاں، فیخرج لہ بطاقہ، اس کے لیے ایک بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اور کہا کہ یہ تیری نیکی ہے، کہا جائے گا. تو وہ کہے گا رب العالمین سے یا رب ما ہذہ البطاقہ مع ہذہ السجلات، کہ اس چھوٹی سی پرچی کی ان بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے سامنے کیا اوقات ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، تو جانتا ہے کہ اس میں کیا نیکی ہے تیری؟ اس میں یہ نیکی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین اس میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں حدیث میں ہے کہ اس کو، اس پرچی کو ایک میزان کے فتوجعلو یا فتوضعو بطاقۃ فتوضعو فی کفہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور سجلات کو، رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. فتاشت السجلات، تو جو سجلات کا پلڑا ہوگا وہ ہلکا پڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا. اتنے 99 رجسٹروں کے سامنے. اس سے وہ حدیث جوڑ لیجئے مسند احمد کی جس کا تیسرا جملہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. حسن درجے کی روایت کہا، یہ حدیث قدسی ہے یہ بھی، کہ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، ہاں لیکن اس حال میں کہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، تو میں اسی زمین بھر کر تجھ کو مغفرت لے کر ملوں گا. توحید ہوگی تو گناہ معاف ہوں گے، کفارہ گناہ ہوگا. ہاں، ایک حدیث یہ ہے، یہاں اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے. ابھی میں تھوڑی سی بات آگے کہوں گا کہ کلمہ پڑھ لیا، ان حدیثوں کو یاد کیجئے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس طرح کی حدیثیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو پیش کر کے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور امت کا ایک فرقہ ہی تھا مرجئہ، جس کے متاثرین میں آج کے بہت سارے مسلمان ہیں، نام وہ نہیں لیتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، دعویٰ کر لینا، یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس جنت کی کنجی کے دانتے بھی ہیں، دندانے بھی ہیں، جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے. ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ جب ابو طالب کو وفات کا وقت آیا، میں عربی نہیں پڑھتا ہوں وقت بچانے کے لیے، کہ جب وفات کا وقت آیا، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، الفاظ کے فرق سے کئی روایتیں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کے پاس اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، پر چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجئے. ہاں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. بعض روایتوں میں اشہدو کا ہے، میں شہادت دوں گا، گواہی دوں گا، اس کے ذریعے سے تو تم کو بچاؤں گا. تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے، سرداران قریش کے دو بڑے سردار قریش کے کفار اور مشرکین میں سے.
انہوں نے پوچھا ابو طالب سے، کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ عبد المطلب کے طریقے سے ملت سے پھر جائیں گے؟ یعنی لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تو اس کا مطلب باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ شیخ محمد عبدالوہاب اس سے مسئلہ بڑا پیارا نکالیں کہ دیکھیے ابو جہل تھا، جہالت والا، لیکن اس کو بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ باپ دادا کے طریقوں کو رد کر رہا ہے۔ لیکن آج کے بہت سے مسلمان جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے۔ بہرحال وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اور بار بار ابو جہل یہی کہتا رہا کہ باپ دادا کے دین چھوڑ دو گے کیا؟ آخر میں ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں، اسی پر وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ نبی کے لیے اور مشرکین مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی، معافی کی دعا مانگیں، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ ہل جانا چاہیے آدمی کو۔ دہلا دینے والی روایت ہے، ایک قرآن کی آیت ہے کہ نبی بھی مشرک شرک پر مرنے والے سگے رشتہ دار چچا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن کیا وہ شفاعت کریں گے؟ اجازت ملے گی؟ اللہ منع کر رہا ہے، نہیں مانگ سکتے دعا مغفرت کی۔ مسلمانوں کے لیے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے رشتہ دار ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ جب یہ بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کچھ دن تک کرتے تھے، بعد میں اس سے باز آ گیا، روک دیا گیا۔ پھر وہ روایتیں یاد کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑو، سبحان اللہ و بحمدہ، دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایسا ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اللہ کے سوا ساری ان میں موجود چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے۔ اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر یہ مل کر ایک مبہم بن جائیں، حلقہ بن جائیں، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ دے گا، اس کو توڑ دے گا۔ کیسی زبردست! ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس ذکر کا، لیکن کیسے؟ ایسی اور بھی فضیلت کی کچھ حدیثیں ہیں، میں ایک دو اور روایتیں پیش کرنا چاہتا تھا، اتنے پہ کفایت کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، اس کی کیا شان ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ اصل الاصول ہے، ایمان کی سب سے اعلیٰ شاخ ہے، انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر سب نے دعوت دی۔ جس قوم اور ملت نے، امت نے کلمہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا، نبی نے اخلاق، سبق اور شریعت کے آگے اگلے احکامات نہیں بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں یہی دعوت دیتے رہے بنیادی طور سے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، جب تک قوم نے یہ مانا نہیں، شریعت کی تعلیم آگے نہیں بڑھی۔ دوسری فضیلتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ لا الہ الا اللہ کو حقیقی طور سے، صرف پڑھنا نہیں، حقیقی طور سے سمجھ کر اس کی معرفت حاصل نہ کریں، اس کے تقاضوں اور شروط کو نہ سمجھیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا حاصل مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا، دل سے اس کا اعتقاد رکھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کے ارکان اور شروط کو سمجھ کر اس کو مکمل کرنا، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں کے ساتھ ہے تو اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ صرف اس کے فائدے بیان کریں تو ایسی جو جب سے جلسہ جاری ہے ایسی 50 مجلسیں ہو جائیں وہ پورا نہیں ہوگا، اتنے فائدے ہیں۔ دنیا میں امن اسی سے ملے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، فلسطین سے لے کر ہندوستان تک ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، بے گناہ گرفتار کیے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایمان اس کا علاج ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی امن میں رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب جو شرک کرتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں، ان کے لیے امن نہیں ہے، وہ بچیں گے نہیں، عذاب آئے گا، مصیبتیں آئے گی، آفتیں آئے گی، دشمن مسلط ہوگا، ظلم کرنے والے ظالمین آپ پر مسلط ہوں گے، مختلف شکلوں کے مظالم ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز، دین کی راس الدین ہے،
دین کی اساس ہے. اسی کی بنیاد پر کفار اور مومنین کے درمیان قتال اور جھگڑے ہوئے. اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنا ہے. اسی کی بنیاد پر کافر اور مسلمان میں فرق ہوگا. اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی ہوگی، ولا اور برا. شریعت کا اور عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آج ہم فراموش کرتے ہیں کہ ہم توحید کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیں گے، وہ افریقہ کا کالا آدمی ہو، سری لنکا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا گورا ہو، کوئی بھی ہو. اگر وہ کلمہ پڑھ رہے تو ہمارا بھائی ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ہمارے ماں باپ سے پیدا ہونے والا شخص بھی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے بارے میں اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ برے عمل والا، شرک والا ہے. شرک سے ہی ہمارا رشتہ ہے، اللہ سے، شریعت سے، مسلمانوں سے، حقوق سے، ذمہ داریوں سے. اسی کی بنیاد پر جان اور مال کو تحفظ ملتا ہے. اس کلمے کے فضیلت کے ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے بہت سے نام قرآن و حدیث میں ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمۃ الاخلاص کہا ہے. ہم اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں نا صبح اور شام کی دعاؤں میں، اصبحنا و امسینا. تو کلمۃ الاخلاص یعنی یہ وہ اخلاص والا کلمہ ہے کہ جب آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کر اس کو عقیدہ بناتا ہے، تو شرکیات سے، دل کی گندگیوں سے، کفر کی باتوں سے اپنے آپ کو صاف اور خالص بناتا ہے. ہر شرک سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے. اس کی تشریح کی ضرورت ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. اس کا دوسرا نام ہے کلمۃ التقویٰ. وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. سورہ فتح کی یہ پوری آیت پڑھی ہے، فتح مکہ کے ٹائم، صلح حدیبیہ کے وقت کی آیت ہے. سورہ فتح میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقوی پر قائم، کلمۃ التقویٰ پر قائم رکھا. کلمہ تقویٰ، تقویٰ یعنی بچانا، تقویٰ یعنی ڈرنا. تو یہ کلمہ تقویٰ ہے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا. ایک دوسرا یہ کہ یہ کلمہ جو سمجھے گا، اختیار کرے گا، وہ دنیا میں نیکیاں کرنے والا اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا یعنی برائیوں سے بچنے والا بنے گا. تقویٰ کا یہ کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، وہ شیخ عبدالغفار اور شیخ کفایت اللہ سنابلی اور دوسرے علماء اور دوسری باتوں کی جو تقریریں ہم کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اس کو ماننے والا، زندگی میں نافذ کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کلمہ تقویٰ جب تک نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں آئے گا. اسی طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کہا، العروۃ الوثقیٰ کہا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. جو طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. لا انفصام لہا، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں. یہ بہت مضبوط چیز ہے، اس میں مضبوط کڑا ہے. اس میں ایک چیز یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کا، میں نے شروع میں جو آیت پڑھی وہ میرے موضوع سے انسانی زندگی پر اثرات میں یہ ایک آیت کافی ہو سکتی ہے بیان کرنے کے لیے. سورہ ابراہیم کی آپ نے بارہا سنی. اللہ نے فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور جو ہے ایمان. یہ اکثر علماء نے صحابہ تابعین سے صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی لا الہ الا اللہ کی؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی. پاکیزہ درخت کھجور کا درخت. اور جب کسی مومن کے اندر ہوتا ہے تو گویا ایک مومن کے دل میں وہ درخت لگ رہا ہے. کو پاکیزہ درخت دی کیسے؟ ہاں اصلھا ثابت، اس کی جڑ، اس درخت کی جڑ زمین میں پیوست ہے، مضبوط ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور بلند ہوتی جا رہی ہیں. یعنی توحید کی جڑ اگر زمین میں، دل کی زمین میں پیوست ہے تو اس کی شاخیں پھیلی. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت دیتی ہے. یعنی یہ کلمہ شجرہ طیبہ، توحید اگر دل میں آپ کے اندر ہے تو اس کا پھل کیا ملے گا؟ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کے عقائد درست ہوں گے، آپ اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، آپ کی زبان سے اچھی باتیں نکلے گی، صحیح باتیں نکلے گی، جھوٹ، غیبت، کسی بھی قسم کے گناہ میں آپ ملوث نہیں ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی جڑیں مضبوط ہوگی. اور جب یہ توحید کی جڑ مضبوط ہوگی تو وہ درخت نہیں ہے جو صرف ایک موسم میں پھل دیتا ہے، بلکہ ہر روز یہ اچھے اچھے پھل دیتا رہے گا، نیکیاں آتی رہے گی سامنے. نیکیوں کا یہ پھل جو ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی نیکی کر رہا ہے، اچھی بات کہہ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی ظالم کو ظلم سے روک رہا ہے، کسی مظلوم کی مدد کر رہا ہے، وہ سب توحید کے ثمرات ہیں اس آیت کی روشنی میں. جتنی بھی نیکیاں ہیں،
توحید کے ثمرات ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے, آپ کے دماغ میں اترے اور ہدایت کو قبول کرنے کے لائق بن جائے آپ, ہاں, اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں ہدایت بتا رہا ہے اور ایسے بتا رہا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں آگے کہا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور کلمہ خبیثہ کی مثال یعنی کفر کا کلمہ, گمراہی کا کلمہ, کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ, جیسے برے خبیث درخت سے اس کی مثال ہے جس کو زمین کے اوپر سے اجتثت من فوق الارض, زمین کے اوپر سے کھینچ لیا گیا, اکھاڑ لیا گیا, ما لہا من قرار, اس کو کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی. یعنی کفر میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ایمان کا عمل, کچھ وقت کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ لوگ بے چین ہیں, تھوڑا ادھر ادھر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے تو میں تقریر روک دوں. ہاں, میرے خیال سے سب سے اہم اور ضروری موضوع ہے اور میری ذمہ داری ہے, تو اگر مجھے کہنا ہے تو آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں, آنے جانے والوں کی کوئی ضرورت ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, یہ اس بات پر توجہ دیجیے. زندگی کی, دنیا کی, ہماری زندگی کی, ہمارے دین کی سب سے اہم بات ہے, یہ اللہ کے کلام کی بات پیش کر رہا ہوں, ہاں, اور سب سے زیادہ فائدہ مند. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ شجرہ خبیثہ یعنی شرک, کفر کا جو کلمہ ہے, اس کا معاملہ کلمہ طیبہ کے بالکل برعکس ہے. اس کو جمع اور ثابت قدمی نہیں ہوتا. دیکھیے کافر آدمی قدم قدم پر, ہاں, اور تھوڑی تھوڑی قیمت پر بکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کلمہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اپنا ضمیر اور ایمان بیچ دیتا ہے. ہاں, کفر والا اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی, وہ ثابت قدم نہیں ہوتا کسی معاملے میں, اور بہت ہی کمزور ہوتا ہے ہر معاملے میں. اللہ نے آگے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت, پکی بات کا ترجمہ کیا لوگوں نے. یہاں قول ثابت جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, اس سے بھی ایمان اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے. قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ. اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے ایمان والوں کو ثابت قدمی دیتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ایک جملہ سمجھ لیجئے, ایک کتاب سمٹی ہوئی ہے, بہت غور سے میں دو لائن میں صرف بول رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی فتنوں کے تھپیڑے آتے ہیں ان سے بچانے والا اس آیت کریمہ کے مطابق ہمارے پاس کوئی سب سے بڑا ہتھیار کوئی ہے تو کلمہ توحید ہے. لکھ لیجئے, یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو غور کیجئے, علماء سے پوچھئے, ہم سے پوچھئے, ہاں, تفسیریں پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے, ثابت قدم بناتا ہے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی نے کوئی گمراہی کی بات کی, اچھی تقریر کسی موضوع پہ کر دی, کوٹ ٹائی لگا کے آ گیا ٹی وی چینل پہ, صحابہ کرام کو گالی دے رہا ہے, حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, اہل حدیث نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کی تقریروں کو فارورڈ کر رہا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ قول ثابت اس نے سمجھا ہی نہیں ہے. اگر قول ثابت ہوگا تو کسی کی چکنی چپڑی باتوں سے, دکھائی دینے والی کچھ اچھائیوں سے, اس کی بنیادی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرے گا, اس کی گمراہی کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے گا, اس کے شرک کو جو کہ شوگر کوٹڈ بنا کر وہ پیش کر رہا ہے اس سے متاثر نہیں ہوگا. آج ہمارے لوگ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اس موضوع کو آپ لوگ ابھی ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے, ناظم اجلاس کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کی کیا ضرورت ہے. یہ موضوع اسی لیے ضروری ہے, اس موضوع پر عمل نہیں کیا گیا یا اس کو سمجھا نہیں گیا, اس لیے ہمارے نوجوان ایسے جاہلوں کے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو عالم سمجھ رہے ہیں, جو وحدت الوجود کے قائل ہیں, جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, جو مسلمہ عقائد کا رد کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس کلام پر, جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, یقین کیجئے کہ ہمیں بچانے والا, دنیا میں حق پر ثابت قدم رکھنے والا, فتنوں سے بچانے والا کوئی ہتھیار ہے, ذریعہ ہے, تو وہ ہے القول الثابت, لا الہ الا اللہ, ایمان, عقیدہ. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے اہل ایمان کی کو ثابت قدم بناتا ہے. بخاری کی حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, بعد میں یہ آیت پڑھی اور پہلے بیان کیا, کہ جب ایک مومن بندہ مرنے لگتا ہے تو اس وقت بھی, یہ شرع میں ہے کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر قائم رکھتا ہے, کلمے کی توفیق ملتی ہے. اگر مرنے وقت آدمی کفر کا کلمہ کہہ دے ہمیشہ جہنمی ہو جائے گا, تو یہ لا الہ الا اللہ جو آپ ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو اس وقت, مرنے کے وقت بھی ہمارا ساتھ دے گا, ایمان پر رکھے گا. اور مرنے کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے, ابھی تذکرہ کر رہے تھے شیخ کہ 3 سوال کریں گے, من ربک, ما دینک, من نبیک, تو تینوں سوالوں کا صحیح جواب وہ دے گا جو کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال ہے دنیا میں. لا الہ الا اللہ کو جو سمجھ کر اس کے تقاضوں اور شروط کے ساتھ مانتا ہے,
قبر میں وہی صحیح جواب دے گا تینوں سوالوں کا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بندہ مومن کو قبر میں جب سوال ہوگا تو ثابت قدم رکھ کے صحیح جواب کی توفیق دے گا. قبر پر اذان دینے سے یا باہر سے کوئی چیز پیش کرنے سے نقل نہیں ہو پائے گی جیسے امتحان میں نقل کر لیتا ہے آدمی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر اللہ کی توفیق وہاں ملنے والی ہے. یہ کلمہ طیبہ کا ایک اور معاملہ ہوا. کلمہ طیبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں. آج ہمارے یہاں ہمت نہیں ہوتی. ناسک میں اور ہمارے شہروں میں کتنے قسم کی شرکیات ہو رہی ہے. شرک پر ہم خاموش رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں. ایک مومن کے لیے لڑنے کی کوئی اگر سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے تو وہ شرک ہے, بدعت ہے, شریعت کی مخالفت ہے. یہ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں گھریلو اور فلاں اس کو نظر انداز کیجئے. اللہ والے بنیے. ابراہیم علیہ السلام کس پر لڑ رہے ہیں؟ کس سے؟ باپ سے. بیعت بھی نہیں کی, دعوت دی, تبلیغ کی, ان کی پوری سیرت پڑھیے. کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو. اپنی قوم سے کہا, اپنے باپ سے کہا, اور کہا الا الذی فطرنی, میں بری تو ہوں ان سارے معبودان باطلہ سے, شرکیات سے, سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا. سب سے بری ہوں سوائے اللہ کے. یہی کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ, کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہی بات حضرت ابراہیم کی ہے. تو اللہ نے کہا وجعلها باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون, کہ اللہ نے ابراہیم کے بعد اس کلمے کو ان کے بعد باقی رکھیا تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹیں. ہاں, وقت کم ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تھوڑی سی میں نے کچھ فضیلتیں, کچھ فائدے اشارے کیا, تفصیل سے نہیں بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کو صرف یوں ہی کہا جائے, کیسے یہ فائدہ مند ہوگا؟ ہاں, اسلام دو چیزوں پر, دو بنیادوں پر مشتمل ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلے استسلام, کلی استسلام. ہمارا عمل, توحید کی دو قسمیں, توحید ارادی اور طلبی کہتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے اعمال, ہاں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں, اسلام کی جو دو بنیادوں میں سے. اور جب جس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اس معاملے میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں. مطلب نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, ذبیحہ کر رہے ہیں, نذر و نیاز مان رہے ہیں, اللہ سے دل میں توکل ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ سے امید ہے, اللہ سے دعا طلب کرنا, استغاثہ ہے دعا عبادت کے طور پہ. یہ صرف اور صرف سارے اعمال اللہ سے کیے جائیں, اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ توحید عملی ہے. اور اس کا ذکر آپ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں پڑھیں گے. اس میں توحید عملی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا علم یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, ہماری سننے والا, ہماری عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. ہر اعتبار سے وہ احد ہے, صمد ہے, اکیلا ہے. عبادت کے حقدار میں بھی اکیلا وہی ہے. یہ مضمون توحید علمی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے چاہا کہ ہم عمل کریں, عملی ہے, توحید عمل. یہ مضمون یہ توحید علمی ہے. توحید علمی کا یہ مضمون قل ھو اللہ احد میں ہے, جو قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کو اپنے قوم کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا, وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. کہتے تھے کہ پروردگار کائنات کا پیدا کرا. قرآن میں بہت جگہ ہے, میں اس کو دہراتا نہیں ہوں. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا, تم کو کس نے پیدا کیا, سم, آنکھ, کان, دل و دماغ کا مالک کون ہے؟ تو یہ کفار مکہ بولیں گے کہ اللہ نے کیا. پھر یہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب, مطلب قریب کر دیں. یعنی اللہ کو مانتے تھے, اللہ ہی کو مرکز مانتے تھے, لیکن پھر بھی اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. وہ مشرک تھے. ہاں, ابھی آگے یہ مضمون بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے. آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں اربوں لوگ ایسے ہیں. یہاں آگے کی بات کو میں یہاں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں, دھیان دیجئے. مسلمانوں کی بڑی اکثریت, لاکھوں نہیں اربوں میں ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے خلاف عقیدہ اور عمل اختیار کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے. ان کا اسلام, ان کا کلمہ, ان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھیں. کیوں؟ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعوت دی تو صرف یہ نہیں کہا اپنے قوم کے لوگوں سے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہیے بس, لا الہ الا اللہ کو مان لیجئے بس. یوں ہی زبان سے کہنا اور اس کی گواہی دینا ضروری نمبر 1, دل سے اس کا عقیدہ رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا نمبر 2. یہ علم ہے دل کا. نمبر 2,
اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4 یہ کہ اس کی جو ضد ہے شرک، اہل شرک مشرکین کے دین سے اپنے آپ کو بری قرار دینا کہ میرا اس شرک اور شرکیات سے اور اہل شرک اور پوجے جانے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ آپ کی توحید تب مکمل ہوگی۔ اسی لیے توحید کے آپ غور کیجئے، وقت ختم ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھتے تھے، منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کو اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ ہاں، قرآن نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں، غور کیجئے، منافقین لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، وہ بولتے تھے زبان سے، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، 7 یا 8 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہے، بالکل 5-7 منٹ میں بیان کرتا ہوں، 5-10 منٹ تو ہونا، کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے؟ اخلاص ہو۔ ان سب کی بھی شرح ضروری تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں، ٹائم نہیں ہے۔ اخلاص، پہلے علم ہو، لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ اب ہمارے یہاں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، 1000 بار کا ورد کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے۔ تو پہلے اس کا علم ہو جس کی بنیاد پر اس کے تقاضے کو آدمی سمجھے گا۔ دوسرا، اس پر یقین ہو، یعنی اس پہ کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو کہ یہ کلمہ میں پڑھ رہا ہوں تو واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں اخلاص ہو جو شرک سے بچانے والا، صاف کرنے والا ہو۔ چوتھا یہ کہ اس میں صدق ہو، منافقین کی طرح سے نہیں کہ آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس میں انقیاد ہو، یعنی پانچواں آپ انقیاد مطلب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر نواہی ہیں، شریعت کے جو اصول احکام ہیں، اس پر آپ عمل کریں۔ اور چھٹا یہ کہ آپ اس سے محبت کریں، کلمے سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اور نفرت کریں ان سے جو کلمے کے مخالف ہیں، اسے قبول کریں۔ ساتویں شرط کہ اسے قبول کریں، رد نہ کریں۔ جو بھی شریعت نے اللہ نے دیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اللہ کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں۔ اگر اس نے کہا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تو ہماری کوئی مومنہ خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ کی یہ بات مجھے منظور نہیں ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی، داڑھی مجھے پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فلاں حکم شریعت کا مجھے پسند نہیں ہے، میری عقل میں نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے آئی ہوئی ساری باتوں کو قبول کریں، رد نہ کریں۔ اور آخری 8ویں شرط کچھ لوگوں نے بتائی کہ شرک اور اہل شرک سے ان کے دین سے براءت کا اظہار کرنا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں ایک بہت اہم چیز تھی اسے چھوڑ کر ایک دوسری اہم چیز کہ ہمارے یہاں میں نے جو ایک جملہ کہا کہ آج مسلمانوں میں عرب لوگ ایسے ہوں گے جو توحید کو، لا الہ الا اللہ کو کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، صحیح اس کے تقاضوں یا شرطوں کو جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، تو ان کا لا الہ، جب شرطیں نہیں ہیں تو آپ کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس سے بڑا فریب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس پر بہت زیادہ مرکوز کر کے گفتگو ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پورے مسلمانوں کا ہر گروہ مانتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی تشریح میں ہی لوگوں نے گڑبڑ کر دی۔ فلاسفہ اور متکلمین، بہت شارٹ میں لمبی بات کو، فلاسفہ اور متکلمین کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا قادر علی الاختراع والخلق والتدبیر الا اللہ، کہ پیدا کرنے، اختراع کرنے اور ایجاد کرنے، انہیں کسی چیز کو وجود دینے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ ہاں، لمبی چوڑی گفتگو کا موقع نہیں ہے، صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو وہ معنی بیان کر رہے ہیں یہ توحید ربوبیت ہے، یہ وہی توحید ہے جس کو کفار مکہ مانتے تھے، اور کفار مکہ کے اس توحید کو ماننے کے باوجود اللہ نے اور رسول نے اور ہم نے ان کو مسلمان نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے جنگ جدال کیا، ان سے جھگڑا کیا، ان کو کافر کہہ کے خطاب کیا۔ وہ توحید ربوبیت مانتے تھے، اور وہی توحید ربوبیت فلاسفہ اور مناطقہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے معطلہ جہمیہ ایک گروہ گزرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے کو، ان کی تعویلات کرنے کو توحید کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں
جو حنفی مسلک کے ماننے والے آج کے زمانے میں ہیں، پہلے کے نہیں، آج کے زمانے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ اشعری مسلک کے لوگ اور ماتریدی مسلک کے لوگ آدھے سے زیادہ عقیدے کے معاملے میں معطلہ اور جہمیہ کے طریقے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور یہ اسی کے قائل ہیں۔ ایک بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت سارے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل بات کر رہے تھے القرآن و کلام اللہ ہے غیر مخلوق، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ بظاہر یہ چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کی مخلوق مانیں گے تو مخلوق وہاں سے شروعات ہے جہاں سے اس کو پیدا کیا گیا، اور اللہ کی صفت اس وقت سے جب سے اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا انکار اور تعویل ہمارے یہاں، میں نے اشارہ یہ کیا، کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے، اور ان سے کہوں گا کہ تحقیق کریں، عقیدہ درست کیجئے، لا الہ الا اللہ کو صحیح بنانا ہے تو پہلے علم سیکھیے، علم حاصل کیجئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، جو لوگ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، کلام کی تعویل کرتے ہیں، قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے پر نہیں مانتے، ان کا لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے۔ تو جہمیہ کا یہ ہے، ایک معنی لا الہ الا اللہ کا حزبیوں، اخوانیوں اور ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی کے کہلانے والے لوگوں کے یہاں ہے، سید قطب صاحب، حسن البنا صاحب اور پھر مولانا مودودی صاحب، ان کے یہاں جو حاکمیت کی جو بات پیش کی گئی، اگرچہ وہ خارجیت سے استوار لی گئی ہے، لیکن انہوں نے توحید کی ایک نئی قسم بیان کی، بلکہ ایک حصہ ہے اس کا توحید کا، اس کو الگ قسم کے طور پر بیان کیا۔ لا الہ الا اللہ کا بہت غور سے سنیے یہ جملہ، یہ بات، ایک ایسی شخصیات جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں اور ایسے کچھ لوگ ہیں جن سے لوگ ہمارے نوجوان کچھ متاثر ہو جاتے ہیں کہ اچھی تقریر کر رہے ہیں، ان کے یہاں یہ گمراہی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا لا حاکمیت الا للہ، یا لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ توحید کا بعض اعتبار سے ربوبیت اور بعض اعتبار سے توحید الوہیت، تین قسمیں جو بیان کی جاتی ہے، ان کا ایک جز ہے، لیکن یہ بیان کرتے ہیں کہ لا حاکمیہ، حاکمیت عبادت کے معنی میں ہے۔ اگر حاکمیت کو عبادت کے معنی میں آپ بیان کریں گے تو سجدہ، رکوع، نذر و نیاز، ذبیحہ، یہ عبادتیں کہاں گئی؟ یہ اس معنی میں آئے ہی نہیں۔ لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے نام کی نذر و نیاز کر رہا ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے، وہ عبادت دوسرے کی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ حاکمیت تو اللہ کی مان رہا ہے۔ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو ایک یہ حزبیوں کا، یہ پوری دنیا میں آج ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ لا حاکمیت الا اللہ کی بنیاد پر بہت سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، جیسے خارجیوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کو کافر کہا تھا، ایسے یہ لوگ بہت سارے، اور گزشتہ 10 سے 15 سال میں لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے قتل اور شہید کیا ہے۔ لا حاکمیت الا اللہ کے غلط معنی اور مفہوم اور تشریح کی بنیاد پر کہاں تک اس کے نتیجے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، جو بھی ہے سب اللہ ہی اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی بت کو پوج رہا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، جس کو ایک گائے کو پوج رہا ہے تو وہ اللہ کو پوج رہا ہے، ایک آدمی کسی شخص کو، کسی دیوی دیوتا کو، کسی انسان کو پوج رہا ہے تو وہ اللہ کو پوج رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی پرستش کر رہا ہے وہ اللہ کو پوج رہا ہے، جو حضرت عزیر کو پوج رہا ہے، اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو مان رہا ہے۔ صوفیوں کے یہاں یہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں اہل تصوف کی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں نے بہت ہی مختصر میں یہ بتایا صوفیوں کے یہاں توحید کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی، حزبیوں کے یہاں سید قطب وغیرہ کیا لا الہ الا اللہ کا معنی، فلاسفہ، مناطقہ اور معطلہ وغیرہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بدل دیا۔ اہل سنت والجماعت، اہل حق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پوری امت لا الہ الا اللہ کا معنی یہ مانتی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اس کو زبان سے مانا جائے، دل سے اس کا یقین کیا جائے، اس کی شروط اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو آپ کا لا الہ الا اللہ مکمل ہوگا۔ اب اس تناظر میں آپ غور کیجئے کہ جو لوگ بتوں کو، تازیوں کو، بزرگوں کو، صوفی اپنے مشائخ کو ان کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں، کس طریقے سے شرک کرتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ شرک کر رہے ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ ارے ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو مل جائے گا، ہم گنہگار ہیں، ان کی دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اہل علم نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے، کہ یہ جواب جو آج بہت سارے مسلمان دے رہے ہیں کہ بزرگان دین، مشائخ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ٹھیک یہی شرک ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ قرآن کہتا ہے
کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. روزی دینے والا اللہ ہے, کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, ہاں ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, تدبیر کرنے والا اللہ ہے. یہ کفار مکہ مانتے تھے, آپ بھی مانتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو مشرک کہا کہ نہیں, کافر کہا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا وہ اس طرح مانتے تھے؟ اللہ کا بیٹا کہا, لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے جو اللہ کو اصل مانتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے کے ساتھ ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے, اپنی تعلیمات کے اعتبار سے, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر کیوں وہ مشرک کہلائے؟ ایسے ہی جو بھی بزرگان دین کو مانتے ہیں, کسی نے بھی فرشتوں کو, بزرگوں کو, اولیاء اور صالحین کو سب کو سید کہا. ان کا شرک کیا تھا کہ وہ جو دیتے تھے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. اب مشائخ نے ہم کو عبادت کا طریقہ بتایا کہ ایسا ذکر کرو, ذکر کرنے لگے. اب یہاں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, کرنا چاہیے. آپ نے سنا ساتوں آسمان زمین سے زیادہ وزندار چیز ہے, بہترین ذکر ہے. لیکن کچھ لوگ ہمارے یہاں صوفی جو ہیں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ 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 کہتے ہیں. کچھ لوگ تو صرف ضمیر ہوا 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 کہتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. قرآن و حدیث سے جو ذکر ثابت ہے وہی کرنا چاہیے اور پورا جملہ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اب جب وہ مشائخ کو پکارتے ہیں, ان سے استغاثہ کرتے ہیں, اللہ کے حلال و حرام کو چھوڑ کر, اللہ کی اور رسول کی دی ہوئی عبادات کو چھوڑ کر, بزرگوں اور پیروں کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار کو کرتے ہیں, ان کی بتائی ہوئی عبادت کو کرتے ہیں, گوشہ نشین ہو کر ایسے امور کو کرتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں, جس پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا, تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کروڑوں مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا نتیجے کی بات یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے دنیا اور آخرت کی نجات کی بنیاد اس کلمے پہ ہے, لا الہ الا اللہ پر. جنت میں داخل کرنے کی بنیاد یہ ہے, جہنم سے بچانے والا یہی کلمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کو نہیں ملے گی جس کا لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کہہ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ لا الہ الا اللہ کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, اس کی شرطوں کے ساتھ, اور اس کے جو مخالفین ہیں شرکیات سے بچنے کے ساتھ جو مانے گا, لا الہ الا اللہ کہے گا, اس کے لیے جنت پکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے, اس کو اپنے عقیدے میں بالکل اچھی طریقے سے شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس عقیدے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں اور تقاضے ہیں ہماری زندگی میں پروردگار انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے دنیا میں آج جو مسلمان ہر طرف پریشانیوں سے دوچار ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, پروردگار اس میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے, ان کو عزت دے, فتنوں سے محفوظ رکھے, اور پھر سے بلندی عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ ہو یا اس کے بعد کا مرحلہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.